اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلوا له من عباده جزءا اور بنائی وجعلوا اور بنائی انہوں نے لہو اس کے لیے من عباده اس کے بندوں میں سے یا اس کی مخلوق میں سے جزءا ایک جز ان الانسان بے شک انسان لکفور مبین بڑا ناشکرہ ہے لکفور یہاں ناشکرے کے معنی میں ہے مبین بہت زیادہ یا کھلا واضح صریح سارے معنی آتے ہیں اور بنایا انہوں نے اس کے لیے اس کی مخلوق میں سے ایک حصہ ایک جز بے شک انسان بڑا ناشکرہ ہے کھلا اتخذ مما کیا اس نے بنایا کیا اتخذ بنایا مما اس میں سے یخلق جو پیدا کیا اس نے بناتن بیٹیاں واسفاکم اور چن کر دے دیے تجھ کو بالبنین بیٹے کیا اس نے رکھ لی اپنی مخلوقات میں سے بیٹیاں اور چن کر دے دیے تجھ کو بیٹے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ اور جب بشرا خوشخبری دی جاتی ہے احدہم ان میں سے کسی ایک کو بما اس چیز کی ضرب للرحمن مثلا جس کو لگا دیا ضربہ کا معنی ہے یہاں پر لگانا منسوب کرنا یا لگانا لگا دیا رحمان کے لیے ظل وجہہ تو ظل وجہہ سیاہ ہو جاتے ہیں ان کے چہرے مسودہ سیاہ ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے وہو قصیم اور وہ غم کے گھونٹ پینے والا ہوتا ہے اومن ینشأ کیا جو شخص پرورش پاتا ہے فی الحلیتی زیور میں وہو فی الخصام اور وہ جھگڑے میں غیر مبین واضح نہ کر سکے بات وجعلوا الملائکہ اور بنایا انہوں نے الملائکۃ فرشتوں کو الذین هم جو بندے ہیں عباد الرحمن مخلوق کے اناسا عورتیں اور بنایا انہوں نے فرشتوں کو جو بندے ہیں رحمان کے عورتیں اشہدوا خلقہ کیا وہ دیکھتے ہیں اشہدوا کیا وہ دیکھتے ہیں خلقہم ان کی پیدائش کو ستکتب شہادتہم ان قریب ہم لکھ لیں گے ان کی گواہی کو ویسألون اور ان سے پوچھ ہوگی ان سے سوال کیا جائے گا وقالوا اور وہ کہتے ہیں لو شاء الرحمن اگر چاہتا رحمان ما عبدناہم تو نہیں ہم عبادت کرتے ان کی ما لہم بذالک من علم نہیں ہے ما لہم نہیں ہے ان کو بذالک اس بات کی من علم کوئی خبر ان ہم الا یخرصون مگر یہ کہ وہ سب اندازے کرتے سب کو ہماری بھائی اچھا چلے اچھا میں دوبارہ سے اور کر کے بولتی ہوں شاید ہینڈ فری کا ہی مسئلہ ہو رہا ہے اچھا دیکھیے ہم نے کہا تھا کہ یہاں سے ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے اور چونکہ یہ صورت مکی ہے تو اس میں وہی مشرکین مکہ کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں اب آ رہی ہے آواز ٹھیک ہے تو یہاں سے جو ابھی سبق شروع ہوا ہے آیت نمبر 15 سے تو یہاں پر مشرکین مکہ کے ان احوال کو اور عقائد کو بیان کیا جا رہا ہے جہاں پر انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا تھا یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے جو ہیں وہ کیا ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں تو یہاں پر اللہ پاک نے
اللہ پاک نے ایک شکوہ کیا ہے اور ان کی بے عقلی کو جو ہے اور ان کی جہالت کو اللہ پاک نے بیان کیا ہے، اور وہ کس طریقے سے کہ یہ مشرکین مکہ جو ہے میرے ساتھ فرشتوں کو شریک بناتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے جو ہے وہ اللہ کا شریک بنایا، لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنایا تھا اللہ کا، لیکن یہ مشرکین مکہ جو ہے انہوں نے فرشتوں کو جو ہے اللہ کا شریک ٹھہرایا اور کیا کیا، اللہ کی اولاد بنایا، لیکن اولاد میں سے بھی اللہ کی بیٹیاں بنائی، اللہ کے بیٹے نہیں بنایا۔ تو یہاں پر اللہ پاک یہی فرما رہے ہیں کہ وجعلوا لہو، اور بنائی انہوں نے اس کے لیے یعنی اللہ کے لیے من عبادہ اس کی مخلوق میں سے جز یعنی کہ جو ہے وہ شرک کے لیے جو ہے اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا کہ اس نے اس کی مخلوق میں سے، کیونکہ فرشتے بھی کیا ہے اللہ کی مخلوق ہے، تو اللہ کی مخلوق میں سے ہی اللہ کا جو ہے شریک بنا دیا، اور پھر فرمایا ان الانسان لکفور مبین، بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، کھلا ناشکرا ہے کہ ہم نے اس کو اتنی نعمتیں دی، لیکن اس نے اگر اللہ کے ساتھ نسبت بھی جوڑی تو اس کی جوڑی جس کو یہ خود کمتر سمجھتا ہے، کیسے کمتر سمجھتا ہے، آگے اللہ پاک اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ آگے آیت نمبر 16 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کیا انہوں نے مخلوقات میں سے بیٹیاں میرے لیے بنا دی اور بیٹے تمہارے لیے، کہ اللہ رب العزت جو مخلوق کو اولاد دینے والے ہیں، اور اولاد جو ہے اللہ پاک مخلوقات کو دیتے ہیں، حتیٰ کہ انسانوں کو ہی نہیں، اللہ تو جانوروں کو بھی اولاد دیتے ہیں، درندے ہیں، پرندے ہیں، ہر مخلوق ہوتی ہے، اس کے یہاں کیا ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جب مخلوقات میں سب کو اولاد دے رہے ہیں تو کیا اللہ اتنا کمزور ہے کہ اس نے بیٹے تو چن چن کر تمہیں دے دیے اور بیٹیاں جو ہیں تم نے اللہ کے لیے بنا دی، یعنی کہ دیکھیں اللہ پاک نے جسمانی اعتبار سے بھی جو ہے جو بیٹے ہوں یا مرد ہوں ان کو کیا ہے طاقتور بنایا ہے، اور عورت کو اللہ پاک نے کیا بنایا ہے، کمزور بنایا ہے جسمانی اعتبار سے۔ اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو اللہ پاک نے مرد کو ویسے بھی عقل زیادہ دی ہے اور عورت کو جو ہے عقل کیا دی ہے، کم دی ہے۔ قدرتی طور پر مرد زیادہ عقل مند ہوتا ہے اور کوئی عورت کسی مرد سے بہت زیادہ عقل مند بھی ہو سکتی ہے، لیکن میجورٹی کی بات چل رہی ہے کہ میجورٹی اگر دیکھی جائے تو مردوں کے مقابلے میں عورت جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے، جسم کے اعتبار سے بھی اور سمجھ کے اعتبار سے بھی، عقل کے اعتبار سے بھی، اور عبادت کے اعتبار سے بھی۔ مردوں کی عبادت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے عورت کے مقابلے میں، جیسے کہ مینسس کے حالات ہوتے ہیں تو پھر عورت کی نمازیں کم ہوتی ہیں، مردوں کی جو نمازیں پڑھتے ہیں ان کی نمازیں کیا ہوتی ہیں، زیادہ ہوتی ہیں۔ جب بچوں کی ڈیلیوری کا موقع آتا ہے اس وقت بھی کیا ہے، عورت کی نماز کم ہوتی ہے، مرد کی نماز زیادہ ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے عبادت کے اندر بھی کیا ہے، مرد آگے جو ہے وہ نکل جاتے ہیں، لیکن عورت کا اللہ نے مقام زیادہ رکھا ہے، لیکن یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مرد پھر بھی عورت سے کیا ہوتا ہے، زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اور جو ہے اس کا علم بھی زیادہ ہوتا ہے، اس کی عقل بھی کامل ہوتی ہے۔ تو اللہ نے ایسے بیٹے جو ہے یعنی کہ مذکر جو مخلوق ہے وہ تو تمہیں دے دی، لیکن تم نے بنائے تو اللہ کے لیے بیٹیاں بنائی جو کمزور مخلوق ہے۔ تو اس کو اللہ نے آیت نمبر 16 میں بیان فرمایا، امیت تخذ مما، کیا رکھ لی اس نے، کیا منتخب کر لی اس نے، مما یخلق جو اس نے پیدا کی، کہ اپنی مخلوق میں سے اس نے اپنے لیے تو کیا چن لی، بنات ان کے بیٹیاں چن لی، واسفاکم اور تم کو چن کر دے دیے، بالبنین بیٹے، کہ تم بیٹے لے لو میں بیٹیوں کا جو ہے وہ انتخاب کر لیتا ہوں، نہیں، اللہ نے تو خود اپنے لیے کوئی جو ہے اولاد نہیں بنائی، تو تم اللہ کے لیے اولاد کیسے بنا دیتے ہو؟ جو رب پوری مخلوق کو اولاد دینے پر قادر ہے، کیا وہ رب اپنی اولاد کو پیدا کرنے پر قادر نہیں تھا؟ لیکن اللہ رب العزت تو اولاد سے کیا ہے، منزہ اور پاک ہے۔ اور آگے پھر اللہ نے مثال بیان فرمائی ان مشرکین مکہ کے لیے کہ تم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے ہو، جبکہ بیٹی تمہارے نزدیک کیا مقام رکھتی ہے، ایک تو وہ مقام ہے نا بیٹی کا
عورت کا جو اسلام ہمیں بتاتا ہے. ابھی وہ بات نہیں چل رہی، بلکہ عورت کیا وہ مقام جو مشرکین مکہ کی نظر میں تھا، اللہ وہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اور جب اس کو بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ان کے منہ کالے ہو جاتے ہیں اور دل کے اندر جو ہے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، غصے اور بغض اور نفرت کی وجہ سے جو ہے ان کے دل کیا ہوتے ہیں، کٹ رہے ہوتے ہیں غم کی وجہ سے. حالانکہ اسلام نے تو بیٹی کی پیدائش پہ کتنی جو ہے خوشخبریاں سنائی ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے 3 بیٹیوں کی پرورش کرے اور ان کی جو ہے تعلیم اور تربیت کرے، پھر ان کا نکاح کر دے تو وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جیسے کہ ہاتھ کی 2 انگلیاں. پھر 2 بیٹیوں کے بارے میں بھی آپ نے یہ خوشخبری دی، ایک بیٹی کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی. حتیٰ کہ دین اسلام کے اندر تو عورت کا کتنا اونچا مقام رکھا ہے کہ اگر وہ ماں ہوتی ہے تو اس کی قدموں کے اندر کیا ہو جاتی ہے، جنت ہو جاتی ہے. تو بیوی ہوتی ہے تو اس کے الگ فضائل ہے، بیٹی ہے تو الگ فضائل ہے، بہن ہے تو الگ ہے. تو اسلام نے تو اتنا اونچا مقام دیا ہے، لیکن تمہارے نزدیک تو جب وہ بیٹی پیدا ہوتی ہے تو تمہارے دل جو ہے وہ غم سے بھر جاتے ہیں اور تمہارے چہرے جو ہے وہ سیاہ پڑ جاتے ہیں. ہم نے جو ہے احادیث طیبہ کے اندر بھی ایسے واقعات پڑھے اور سنتے بھی ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ عرب کے مشرکین مکہ جب بیٹی کی پیدائش کی خبر سنتے تھے تو ان کو زمین کے اندر جو ہے وہ کیا کر دیتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے. تو یہ پیچھے ہم پڑھ کر بھی آ چکے ہیں کہ جب زندہ گاڑی گئی لڑکیوں سے سوال کیا جائے گا تو مشرکین مکہ سے اللہ یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ تمہارے نزدیک تو بیٹیاں اتنی کمزور مخلوق ہیں اور تم نے اللہ کے لیے بنایا بھی تو بیٹیوں کا رشتہ بنایا ہے. دیکھ لیجیے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، اور جب خوشخبری ملتی ہے ان میں سے کسی ایک کو، بما اس کی یعنی کہ اس رشتے کی، ضربہ للرحمن مثلا، جنہوں لگا دیا جنہوں نے رحمان کے نام پر، یعنی کہ بیٹیوں کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا. جب اسی بیٹی کی پیدائش کی تمہیں خبر ملتی ہے، ظل وجہہ مسودہ، تو ہو جاتے ہیں کیا، ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں. ظل سارا دن کہ انہیں شرمندگی کا سامنا ہوگا. وہوا قظیم، اور وہ غم سے گھٹ رہے ہوتے ہیں اور وہ غم سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. آگے اللہ نے فرمایا اوامن ینشأ فی الحلیہ، کیا وہ ذات جو پرورش پاتی ہے زیور کے اندر. یہاں پر اللہ رب العزت نے عورت کا جو ہے وہ ذکر فرمایا اور عورت کے لیے جو ہے اس کی ایک حالت کا بیان کیا ہے. وہ کیا ہے کہ ایک ایسی مخلوق، عورت جو ہے ایک ایسی مخلوق جو عادتاً آرائش اور زیبائش کے اندر جو ہے کو پسند کرتی ہے، کیونکہ اللہ نے عورت کی جو فطرت بنائی ہے نا وہ اللہ نے ہی بنائی ہے کہ، اور اللہ نے کہیں اس کو حکم بھی دیا ہے اگر وہ بیوی ہے تو اس کو آرائش اور زیبائش کا حکم بھی دیا ہے اپنے شوہر کے لیے. اور دوسرے نمبر پر اللہ نے ہر عورت کی فطرت بنائی ہے کہ وہ آرائش اور زیبائش کو کیا کرتی ہے، پسند کرتی ہے. جیسے ہم میں سے ہر عورت جو ہے اچھے کپڑوں کو پسند کرتی ہے، ہر کتنی بھی چاہے پڑھی لکھی ہو چاہے ان پڑھ ہو، دینی مزاج رکھتی ہو یا دنیاوی علم رکھتی ہو، لیکن کپڑے کا شوق جو ہے نا میں سمجھتی ہوں ہر عورت میں بہت کم عورتیں ہوں گی جس میں اچھے کپڑے کا یا زیور کا شوق نہ ہو، اچھی چیزوں کا شوق نہ ہو. تو یہ اللہ نے عورت کی فطرت میں رکھا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ نے اسی چیز کو بیان کیا ہے. یہاں یہ جو زیور کا لفظ آیا ہے تو زیورات سے بناؤ سنگھار مراد ہے. اب چاہے وہ بناؤ سنگھار اس میں کپڑے بھی شامل ہو گئے اچھے، اس میں جو لباس ہے، آرائش کی جتنی بھی چیزیں ہیں اور زیور بھی ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے اس میں کیا ہو گئے، شامل ہو گئے. تو اللہ یہاں اس آیت میں اصل میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک ایسی مخلوق یعنی عورت جو کہ پیدا ہوئی ہے، پیدا ہونے کے بعد اس کی زندگی جو ہے وہ کیا گزرتی ہے، آرائش اور نمود و نمائش میں گزرتی ہے، زیورات کے درمیان گزرتی ہے
اور دوسری اللہ نے ایک عورت کی یہاں سے بتائی، وہ ہوا فی الخصام، اور جھگڑے کے اندر غیر مبین، بات کو واضح نہ کر سکے، کہ عورت ایک ایسی کمزور مخلوق ہے کہ اگر کہیں جھگڑا ہو، اگر کہیں کوئی جو ہے معاملہ ہو، تو وہ جو ہے اپنی بات کو اتنی واضح نہیں کر سکتی اور اپنی بات کو اتنا نہیں منوا سکتی جتنا کہ مرد اپنی ایک بات کو منوا لیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عورت کی بات میں اتنا وزن نہیں ہوتا جتنا وزن ایک مرد کی بات میں ہوتا ہے۔ اور یہ بھی کیا ہے، ایک قدرتی بات ہے کہ اللہ نے مردوں کی بات کا وزن بہت زیادہ رکھا ہے، عورت کی بات کا وزن جو ہے کم ہے۔ دیکھ لیں کیا ہوا ہے، گھروں میں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، لیکن وہ عورتوں کی جب بات آتی ہے تو مرد بھی کہتے ہیں کہ عورتوں کی بات ہے، اور جو ہے اس بات کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی۔ تو ظاہر اہمیت نہیں دی جاتی تو پکڑ بھی کم ہوتی ہے پھر ہماری۔ اگر عورت کی ہر بات کی اہمیت دی جانے لگے تو اس کی پکڑ بھی کیا ہو جائے گی، سخت ہو جائے گی، جیسے کہ مرد کی بات کی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے عورت کی جو ہے دو باتوں کو بیان کیا، ایک تو یہ کہ عورت ایک ایسی مخلوق ہے جو کہ آرائش اور زیبائش کے اندر رہتی ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ کہ وہ اپنی بات کو دوسرے لوگوں سے اتنی منوا نہیں سکتی، یہ اس کی کمزوری کی نشانی ہے۔ تو ایک ایسی مخلوق جو کہ آرائش اور زیبائش میں لگی رہتی ہے اور دوسرے نمبر پر اپنی بات کو جو ہے وہ منوا بھی نہیں سکتی، تو تم نے اس مخلوق کو اللہ کی طرف منسوخ کر دی۔ اللہ یعنی کہ اورات کی تو نفی ہے ہی، ان کی عقلوں کے اوپر بھی شکوہ کیا جا رہا ہے کہ عیسائیوں نے تو اللہ کے ساتھ شرک کیا تو بیٹا بنایا، لیکن تم نے تو اللہ کی بیٹیاں بنائی اور بہت ساری بیٹیاں بنائی، یہ تو سارے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ تو کیا اللہ اتنا کمزور ہے، اتنا جو ہے اتنا محتاج ہے کہ ساری بیٹیاں اللہ کی ہو گئی اور بیٹے جو ہیں وہ تمہارے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آواز کلیئر آ رہی ہے میری؟ تو دیکھ لیجئے آیت نمبر 18 کے اندر اسی بات کا ذکر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو عورت کے لیے آرائش اور زیبائش کا زیور کا ذکر آیا ہے، تو عام حالات میں عورت کے لیے اس کا کیا حکم ہے؟ تو یہ بالکل آسان سی بات ہے کہ شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، ٹھیک ہے نا، شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آرائش اور زیبائش کا اختیار کرنا عورت کا حق ہے، اور اللہ نے دیا ہے یہ حق۔ اسی طرح زیور کا جو استعمال ہے وہ بھی کیا ہے، عورت کا حق ہے، چاہے وہ زیور چاندی کا ہو، چاہے وہ زیور کیا ہو، سونے کا ہو، ہیرے جواہرات کا ہو، جیسی جس کی گنجائش ہو۔ البتہ اگر زیور ہے تو پھر اس کا ظاہر سی بات ہے جو زکوٰۃ کا معاملہ ہے وہ ایک الگ ہے۔ البتہ زیور کے استعمال کرنے میں عورت کو ایک بات کا خیال رکھنا پڑے گا، اور وہ یہ کہ کوئی بھی عورت ایسا بجنے والا زیور نہ پہنے، یا اگر بجنے والا زیور پہنے تو وہ کس ایسے موقع پر نہ پہنے کہ جہاں پر اس کے زیور کی آواز جو ہے وہ غیر محرم تک چلی جائے۔ زیور پہننے کی اجازت اللہ نے دی ہے، لیکن اس جو ہے بات کا خیال رکھنا عورت کی ذمہ داری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آرائش اور زیبائش میں اچھے کپڑے اور جو بھی چیزیں وہ آ گئی، لیکن ساتھ میں شریعت کا خیال۔ اب شریعت کا خیال آرائش اور زیبائش میں کس طرح رکھا جائے گا؟ تو اس میں یہی کہ شریعت نے آرائش اور زیبائش میں دیکھیں ایک چیز آتی ہے خوشبو، اچھے کپڑوں کے ساتھ ایک خوشبو آ گئی، تو خوشبو میں شریعت نے ایک پابندی لگا دی کہ عورت خوشبو استعمال کر سکتی ہے، لیکن وہ خوشبو اس طرح ایسی جگہ پر استعمال کرے کہ اس کی خوشبو، اس کے جسم سے اٹھنے والی خوشبو غیر محرم تک نہ جائے۔ ایسا پرفیوم، ایسا عطر اتنا تیز نہ لگائے کہ جب وہ کسی محفل میں جائے یا کسی جگہ پر جائے تو وہ غیر محرم کو نہ پہنچ سکے، کیونکہ ایسی عورت کے لیے آتا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، حدیث پاک کا مطلب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عورت یعنی کہ جو عورت ایسے خوشبو استعمال کرتی ہے کہ وہ غیر محرم تک جائے تو اس کا شمار زانیہ عورتوں میں ہوتا ہے۔ اس مسئلے کی اور ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، پارٹیز میں، شادیوں میں جانے سے، اور اپنی بچیوں کو بھی ہمیں بتانا چاہیے
آپ پرفیوم ضرور لگائیں، اپنے گھر میں بھی لگائیں، ویسے بھی لگائیں، لیکن پرفیوم کی خوشبو یا کوئی بھی باڈی اسپرے استعمال کیا جا رہا ہے اس میں خوشبو ضرور ایسی ہونی چاہیے کہ وہ غیر محرم تک نہ جائے۔ بعض اوقات ہم جو ہے سفر کر رہے ہوتے ہیں، کسی گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں، گاڑی بھی رینٹ کی ہوتی ہے یا لوکل سروس ہوتی ہے اتفاق سے، اب اس کے اندر ہم نے کپڑوں میں یا اپنے عبائے میں کسی میں بھی خوشبو لگا رکھی ہے، وہ غیر محرم تک جاتی ہے تو یہ بھی کیا ہے، گناہ کا باعث ہے۔ تو اسے کہتے ہیں شریعت آرائش کے وہ آرائش جو ہے شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عورت کے لیے جائز ہے۔ اسی طریقے سے اب شریعت نے اچھے سے اچھا لباس پہننے کی اجازت دی ہے، لیکن اس کے اندر شریعت نے کچھ اصول رکھے ہیں آرائش کے، لباس کے آرائش کے اندر۔ نمبر 1، لباس اتنا تنگ نہ ہو کہ جسم کا ہر حصہ جو ہے وہ الگ نظر آئے، نمایاں ہو۔ نمبر 2، لباس اتنا پتلا اور باریک نہ ہو کہ نیچے سے جسم نظر آ رہا ہو۔ اور نمبر 3، لباس اتنا چھوٹا نہ ہو کہ جسم کھلا ہوا ہو، مثلا ساڑی کا بلاؤز ہے وہ اتنا چھوٹا ہے کہ کمر اور پیٹ نظر آ رہا ہے، یا آج کل جو ٹراؤزر چل رہے ہیں لڑکیاں پہنتی ہیں اس کے اندر جو ہے ٹخنے نظر آ رہے ہوتے ہیں، پنڈلیوں تک ٹراؤزر آ گئے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ آرائش نہیں ہے، یہ جو ہے سراسر گناہ کے اندر شامل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس عورت کے ٹخنے کھلے ہوں گے تو پیروں کا یہ حصہ جہنم میں ضرور جلے گا۔ تو اب پیر جب جہنم میں جائیں گے تو انسان کا پورا جسم بھی جہنم میں ہی ہوگا پھر۔ اور مرد کے لیے آیا کہ مردوں کے پیروں کا ٹخنوں کا وہ حصہ جو شلوار کے نیچے، ازار کے نیچے ہوگا، یعنی ڈھکے ہوئے ہوں گے، جہنم کا اتنا حصہ، اس کے ٹخنوں کا اتنا حصہ جہنم میں جائے گا۔ تو عورت کے لیے شریعت کا حکم ہے کہ ایسا لباس پہنے کہ اس کے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوں، اور مرد کے لیے یہ حکم ہے کہ اس کے ٹخنے جو ہے وہ کھلے ہوئے ہوں۔ تو آرائش اور زیبائش کے اندر یہ مختصر سی جو ہے چند باتیں میں نے بتائی، ویسے تو یہ ایک الگ ہی ٹاپک ہے۔ اچھا، اس کے اندر آگے یہ بات کہ زیورات کی اور آرائش اور کی، دوسرے نمبر پر یہی ہے کہ عورت ایسی مخلوق ہے جو اپنی بات کو زیادہ جو ہے دوسروں سے منوا نہیں سکتی، لہٰذا تم ایسی کمزور مخلوق کو اللہ کی بیٹیاں کیوں بناتے ہو؟ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وجعلوا اور بنایا انہوں نے یا ٹھہرایا انہوں نے الملائکۃ فرشتوں کو، کیا ہے؟ فرشتوں کو اللہ کی مخلوق، جو یہ اللہ کی مخلوق ہے، فرشتے اللہ کی مخلوق ہے، لیکن انہوں نے جو ہے ان مخلوق کو جو ہے مونس بنا دیا۔ اب یہاں سے بات تھوڑی سی تبدیل ہوئی ہے، اس کو سمجھ لیجیے گا۔ پہلے بات چل رہی تھی کہ ان مشرکین مکہ نے جو ہے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا، اس کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا۔ اب یہاں اس آیت نمبر 19 کے اندر اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ان مشرکین مکہ نے فرشتوں کو عورتیں بنایا، مطلب کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ، یہ اصل میں بولنے سے ہو رہی ہے انہیں کھانسی، پانی لے کر بولا نہیں جائے گا پھر۔ کل بیان تھا مدرسے میں، اسی لیے میں نے، اچھا چلے بتاتی ہوں، کل بیان بھی نہیں کیا تھا مدرسے میں، اسی لیے میں نے نا بولا نہیں جا رہا تھا، کھانسی آ رہی تھی بہت۔ آپ لوگ بھی سوچیں گے باجی تو ہر وقت ہی بیمار رہتی۔ اصل میں بات یہ ہے میں اپنی بھی اتنی کیئر نہیں کر پاتی ہوں جتنی
مجھے کرنی چاہیے، نہ اپنے بچوں کی کر پاتی ہوں۔ سب سے بڑی میری کمزوری یا مجبوری ہے۔ بس اللہ پاک چلا رہا ہے آپ لوگوں کی دعاؤں سے۔ جی دیکھیے آیت نمبر 19 کہ اس آیت نمبر 19 کے اندر جو ہے اللہ یہاں ایک شکوہ کر رہا ہے، اور وہ شکوہ یہ ہے کہ تم نے مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں تو بنایا، شرک کیا، یہ شرک ہے، لیکن تمہیں یہ کیسے پتا کہ فرشتے جو ہے مؤنث ہے، مذکر نہیں ہے؟ کیونکہ فرشتے تو انسانوں کو نظر ہی نہیں آتے، انسان فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے، وہ تو انبیاء علیہ السلام تھے، وہی آتی تھی ان کے پاس، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی فرشتہ انسانی شکل میں آتا تھا، وہی لے کر 2 یا 3 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا، لیکن فرشتے جو اللہ نے بنائے ہیں نا، تو تمہیں کیسے پتا یہ ایک مؤنث کی شکل میں ہے، مذکر کی شکل میں نہیں ہے؟ یہاں پر یہ شکوہ ہے کہ تم نے انہیں مؤنث مخلوق کیسے سمجھ لیا، کیونکہ بیٹی بھی کیا ہوتی ہے، مؤنث ہوتی ہے، تو تم نے انہیں جو مؤنث مخلوق بنایا ہے یہ تم نے اپنے اندازے سے بنایا ہے۔ اللہ آگے فرما رہے ہیں کہ کیا جب میں فرشتوں کو بنا رہا تھا، فرشتوں کو پیدا کر رہا تھا، تو کیا تم موجود تھے وہاں پر کہ تم نے دیکھا ہو کہ میں نے فرشتوں کو مؤنث مخلوق بنایا ہے؟ دنیا میں 2 ہی مخلوقات ہیں، ایک مذکر ایک مؤنث۔ مذکر مخلوق جو ہے ان کی جسمانی ساخت الگ ہے، اور مؤنث کی جو ہے جسمانی ساخت الگ ہے، ان کی صفات الگ ہے، اس کی صفات الگ ہے۔ تو تم نے فرشتوں کو کیا پیدا ہوتے ہوئے دیکھا تھا؟ اور پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو تم جو فرشتوں کو عورتیں کہتے ہو، فرشتوں کو جو بیٹیاں کہتے ہو، ہم نے تمہاری ساری باتیں لکھ رکھی ہیں، اور قیامت کے دن تم سے اس کا سوال کیا جائے گا۔ دیکھ لیجیے آگے ترجمہ، وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ، اور بنایا انہوں نے فرشتوں کو، الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ، جو کہ مخلوق ہیں رحمان کی، یعنی فرشتے جو کہ مخلوق ہیں رحمان کی، تو انہوں نے بنایا اناسا، عورتیں، تم نے انہیں عورتیں بنا لیا۔ اشہدوا خلقہم، کیا تم موجود تھے یا تم دیکھتے تھے یا تم گواہ تھے، خلقہم، ان کی پیدائش کے وقت، کیا تم دیکھتے تھے ان کی ساخت کو، ان کے بننے کو، ان کی پیدائش کو؟ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ، ان قریب ہم لکھ لیں گے ان کی گواہی کو، وَيُسْأَلُونَ، اور ان سے پوچھو گی، یعنی یہ جو تم کہتے ہو کہ فرشتے مذکر نہیں مؤنث ہے اور اللہ کی بیٹی ہیں، ہم نے تمہاری ایک ایک بات کو لکھ رکھا ہے، اور اگر تم نے دنیا میں سے اپنے عقیدے سے توبہ نہیں کی تو قیامت کے دن تمہارے اعمال کے اندر یہ ساری باتیں لکھی ہوں گی، اور تم سے میں سوال کروں گا۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ، اور وہ کہتے ہیں اگر چاہتا رحمان، ما عبدناہم، تو نہیں عبادت کرتے ہم ان کی، ما لہم بذالک من علم، ما لہم نہیں ہے ان کو، بذالک اس بات کی، من علم کوئی خبر، ان ہم الا یخرصون، مگر یہ سب وہ اندازے کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ پاک یہی فرما رہے ہیں کہ یہ مشرکین مکہ کو جب یہ دعوت ملتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اللہ کو ایک مانو، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، تم جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہو تو اللہ تو اولاد سے پاک ہے، تم اللہ کی جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کیوں کرتے ہو؟ تو یہ کیا جواب دیتے تھے؟ یہ کہتے تھے کہ دیکھو ہم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، اور جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، پوجتے ہیں فرشتوں کو۔ اگر رحمان چاہتا یعنی اللہ چاہتا تو ہمیں فرشتوں کی جو ہے وہ عبادت کرنے ہی نہ دیتا، اللہ ہمیں عبادت سے کیا کر دیتا، خود روک دیتا، لیکن اللہ نے تو ہمیں کبھی بھی عبادت سے نہیں روکا، اس نے تو ہمیں اتنی توفیق دی ہے کہ ہم جو ہے کیا کرتے ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بھی کہتے ہیں اور فرشتوں کی عبادت بھی کرتے ہیں، اس نے تو کبھی ہمارے ہاتھوں کو نہیں توڑا، اس نے تو کہیں ہماری زبانوں کو نہیں کھینچا، اس نے تو کہیں ہمیں جو ہے ہلاک نہیں کیا،
تو ہم کیسے سمجھ لیں کہ تمہارا رب جو ہے وہ فرشتوں کو بیٹیاں بنانے پر ناراض ہوتا ہے؟ یہ تو ہم بیٹیوں کی بیٹیاں بناتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لیکن آج تک ہمیں تمہارے رب نے نہیں روکا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تو خود یہ چاہتا ہے، معاذ اللہ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کو کوئی خبر نہیں، یہ تو سارے اندازے کرتے ہیں، انہوں نے اندازے سے ان فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا ہے، ان کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہے کہ یہ کیا کر سکیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا سکیں۔ آیت نمبر 20 کے اندر یہی ہے، وقالو، اور وہ کہتے ہیں یعنی مشرکین مکہ کہتے ہیں، لو شاء الرحمن، اگر چاہتا رحمان، ما عبدناہم، تو نہیں ہم پوجتے ان کو، نہیں ہم عبادت کرتے ان کی، کس کی؟ فرشتوں کی۔ ما لہم بذالک، نہیں ہے، اب یہاں سے اللہ کا قول ہے، اللہ فرما رہے نہیں ہے ان کو اس بات کی کوئی خبر، اس بات کا کوئی علم نہیں ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں یا نہیں، ان ہم، مگر وہ، الا یخرصون، وہ سب کیا کرتے ہیں؟ اندازے لگا رہے، یہ اندازے سے باتیں کرتے ہیں، دلیل نہیں ہے کوئی۔ آگے اللہ فرما رہے ام آتیناہم کتابا، کیا ہم نے دی ان کو کتاب، من قبل ہی، اس سے پہلے، فہم بھی، جی جی بات چل رہی تھی کہ اللہ پاک یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہے، یہ صرف اندازے سے کہتے ہیں کہ یہ فرشتے جو ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ کیا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے اس سے پہلے کہ اس کتاب میں سے ان کو کوئی دلیل ملی ہوئی ہو کہ فرشتے جو ہیں میری بیٹیاں ہیں؟ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ اس کتاب سے چمٹے ہوئے ہوں اور کوئی آسمانی کتاب آئی ہو، ان کے پاس وحی آئی ہو جس سے انہیں پتہ چلا ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے پاس ایک کون سی دلیل ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ بل قالو، وہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی دین کے اوپر پایا تھا، یعنی ہم نے اپنے باپ دادا سے سنا تھا کہ فرشتے جو ہے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ہمیں کوئی دلیل ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا تھا، ہم نے تو اپنے بڑوں کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے جو ہے آج ہم بھی ایسے کر رہے ہیں، بس۔ تو پھر یہاں اور کہتا ہے ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک ایسی راستے کے اوپر پایا تھا، مطلب راستے کا یہاں پر یہی ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک ایسے عقیدے کے اوپر پایا تھا، ایک ایسی بات کے اوپر پایا تھا، اور ہم ان کی پیروی کرتے ہیں، ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ آپ ہم سے دلیل مانگتے ہیں، ہمارے پاس دلیل سب سے بڑی یہی ہے کہ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے اور آج ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، بس۔ آج کے لوگ بھی یہ دلائل دیتے ہیں، جی ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے اس لیے ہم بھی ایسے کرتے ہیں، ہمارے ہاں تو برسوں سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے۔ اور جو خاص طور پر جو لوگ بدعات کرتے ہیں یا جن کے پاس کوئی بھی ایسے اپنی بات کے لیے کوئی ان کے پاس لاجک نہیں ہوتی، کوئی کسی قسم کی دلیل نہیں ہوتی، سند نہیں ہوتی کوئی، تو ان کے پاس آخری آپشن یہ ہوتا ہے کہ جی ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے تھے۔ تو دین کے لیے یاد رکھیے، باپ دادا کا کوئی عمل ہونا یہ کوئی دلیل نہیں ہے دین کے لیے۔ دین میں دلیل یا تو قرآن کریم ہے
یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ یا صحابہ کرام کی زندگی ہے. بس ہم جو ہے باپ دادا کے طریقوں اور وہ طریقے جبکہ وہ دین سے متصادم بھی ہو. ہاں ایسے باپ دادا جو کہ شروع سے دیندار چلے آ رہے ہیں ان تو ظاہر سی بات ہے ہم دین کو جی چل رہی ریکارڈنگ. تو دین کو سمجھنے کے لیے باپ دادا کے طریقوں کو نہیں دیکھا جاتا. دین کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے قرآن مجید اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک طریقوں کو دیکھا جاتا ہے. اور جب ہم قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کوئی بھی ایسی دلیل نہیں ملتی جہاں پر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جا سکے. تو یہاں پر دیکھ لیجیے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں ام آتیناہم کتابا، کیا ہم نے دی ہے ان کو کوئی کتاب من قبل ہی اس سے پہلے کہ اس کتاب میں لکھا ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ نہیں. فہم بہ مستمسک، پس وہ چمٹے ہوئے ہیں اس سے. یا اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتی ہیں پس وہ اس کتاب کے ساتھ اس کتاب سے چمٹے ہوئے ہیں. پس وہ اس کتاب کو مضبوط پکڑے ہوئے ہیں کہ اس کتاب میں ہم نے پڑھا ہے، اس لیے جو ہے ہمارا آج تک یہی عقیدہ ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. نہیں، میں نے آسمان سے کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. آگے فرماتے ہیں علامہ بل قالو، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں جب ان سے کہا جائے کہ تمہیں کس نے بتایا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں بل قالو، بلکہ وہ کہتے ہیں انا وجدنا، بے شک ہم نے پایا، وجدنا پایا، آباءنا علی امت، اپنے باپ دادا کو. آباءنا کا ترجمہ باپ دادا آتا ہے. پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو علی امت، ایک راہ پر. ایک راہ سے مراد یہی کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا سے ہمیشہ یہی سنا ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، وہ بھی ان کی عبادت کرتے تھے تو آج ہم بھی ان کی عبادت کرتے ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں وَإِنَّ عَلَىٰ، اور بے شک ہم ان کے آثار پر ہیں، آثارہم، ہم انہی کے نقش قدم پر ہیں، مہتدون، ہدایت پائے ہوئے. کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر چل رہے، ہمارے باپ دادا بھی ہدایت یافتہ تھے اور ہم بھی ہدایت یافتہ ہیں. آج کے بہت سے مسلمان ایسے ہیں جن کا طریقہ کتنا بھی اسلام کے خلاف، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ جی ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے ہمارے باپ دادا کا چونکہ طریقہ اسے چھوڑ تو سکتے نہیں ہے، صحیح طریقہ یہی ہے چاہے وہ دین کے کتنے بھی خلاف ہو. نہیں، جو بات دین کے خلاف ہوگی وہ دین میں کبھی بھی قابل قبول نہیں ہے. جیسا کہ ابھی رجب کا موقع ہے، اب دیکھ لیجئے کہ رجب کے موقع پر جو کچھ بھی معاملات ہوتے ہیں ہم سب کے علم میں ہیں، ان کا دین سے تعلق ہی نہیں ہے. اور اللہ معاف کرے آج کا مسلمان ایسا ہو گیا کہ ایک ناجائز کام کو کرنے کے بعد ثواب کی امید رکھتا ہے اللہ سے. ایک غلط کام کو کرنے کے بعد جو ہے وہ اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہے. یہ اللہ کی پکڑ کا موقع ہوتا ہے. پکڑ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک ہم وہ کام جس کا دین سے کوئی بھی تعلق اور واسطہ نہ ہو، ہم اس کو دین بنا رہے، ہم اس کو دین بنا رہے. دین دیکھیں کیسے بنا رہے کہ ہم اس کام کو ثواب کے لیے کر رہے ہیں. تو یہی تو دین ہے کہ دین کے اوپر عمل کرنے میں ثواب ملتا ہے. جب جو چیز دین نہیں ہے اور ہم نے اس کو ثواب کا ذریعہ بنا لیا تو ہم نے تو اللہ کے نبی کے مقابلے میں اپنا ایک دین ایجاد کر لیا. اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. اب یہ جیسے رجب کا موقع ہے، 22 رجب کو جو بھی کچھ ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں. اب اس کے متعلق اتنے غلط عقیدے ہیں کہ جی اس رجب کو جو ہے جو بھی عقیدہ یہاں تک ہو گیا لوگوں کا، یہ مشکل کشائی کا دن ہے، جو بھی حاجت مانگی جائے گی نا وہ پوری ہوگی یقیناً. اب دیکھیں یہ دین اسلام کے مقابلے میں ہم ایک چیز کو لے کر آ رہے ہیں. اور اللہ معاف کرے انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے نا، عام گناہ، مثلا کوئی شخص ہے نماز نہیں پڑھ رہا، کتنا بھی بڑا بے نمازی، اس کو یہ ضرور پتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا تو یہ گناہ ہے،
اگر کوئی شخص شراب پی رہا ہے یا کوئی شخص اور کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس کو یہ پتا ہے، وہ مانتا بھی ہے، کرتا بھی ہے، لیکن مانتا بھی ہے کہ ہاں بھائی ہے تو گناہ، لیکن کیا کروں، عادت بنی. تو کبھی نہ جی کیا کہہ رہی ہیں؟ اچھا، بس میں یہی کہہ رہی تھی کہ کوئی بھی معاملہ یعنی کہ دین کا ایسا ہو، ہمیں ہر اس کام پر ثواب کی امید رکھنی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہو. جس کام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، یاد رکھیے وہ دین نہیں ہو سکتا. اب دیکھیے کہ اگر کسی چیز کا شریعت سے ثبوت نہیں ہے، آج کا مسلمان کہتا ہے یہ بھی، اس پہ بھی ثواب ہے، اس پہ بھی ثواب ہے، اس پہ بھی ثواب ہے، تو معاذ اللہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھتا ہے کہ نبی نے تو یہ کام نہیں بتایا، لیکن میں یہ کام بتا رہا ہوں یا میں نے اپنے باپ دادا سے سنا ہے کہ ایسا کرنا ثواب ہے. تو یہ باپ دادا کی مثال کو لے کر آنا بے دینی کے معاملے میں، یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا، جس کو قرآن خود بیان کرتا ہے کہ وہ اپنے اس غلط عقیدے کی دلیل کیا دیتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس دین پر پایا ہے، لہٰذا وہ ہدایت یافتہ تھے اور ہم نے ان کے طریقے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ رکھا ہے. دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، ہم اپنے باپ دادا کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتے. یہ غلط. ہاں، باپ دادا کا طریقہ ایسا ہے جو دین اسلام سے بالکل میچ کرتا ہے، اس راستے پر چلیں، کیونکہ وہ راستہ باپ دادا کا نہیں ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ ہے. آگے دیکھیے، قال وہ بولا، قال اس نے کہا، اولو جئتکم، اور جو میں لا دوں تمہارے پاس، باہدی، اس سے زیادہ ہدایت یافتہ، مما، جس کو تم پاتے ہو، وجدتم علیہ، جس پر تم نے پایا اپنے باپ دادا کو. قالوا، تو وہ کہنے لگے، ان بما ارسلتم بہ کافرون، بے شک جو تو لے کر آئے گا ہم نہیں اس کو مانیں گے. ان بما ارسلتم، بے شک جس پر تجھے رسول بنا کر بھیجا گیا، کافرون، ہم اس کو نہیں مانیں گے. فانتقمنا منہم، پھر انتقام لیا ہم نے ان سے. فانظر، پس تو دیکھ، کیف کان عاقبۃ المکذبین، پس کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا. تو اب یہاں پر اس آیت نمبر 25 کے اندر اللہ پاک نے دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ مثال دی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ اے نبی، آپ کی امت کے یہ مشرکین بھی اپنے غلط عقیدوں کے اندر یہی دلیل دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس راستے کے اوپر پایا تھا اور ہم بھی اس کے پیچھے جو ہے وہ چل رہے ہیں. تو آپ سے پہلے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے اور ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی بستی کی طرف بھیجا گیا، تو وہاں کے جو خوشحال لوگ تھے اور وہاں کے جو پیسے والے لوگ تھے، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی راستے کے اوپر پایا ہے. کہ وہ قومیں بھی کیا تھی، جیسے قوم شعیب ہو گئی، قوم صالح ہو گئی، قوم سمود ہو گئی، بنی اسرائیل ہو گئی، تو یہ سارے کے سارے کیا تھے، کافر تھے، شرک بھی کرتے تھے اللہ کے ساتھ. تو جب ان کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کفر اور شرک سے باز رہنے کی تلقین کی، تو یہ بھی کیا کہتے تھے، اے نبی، وہ قومیں بھی یہی کہتی تھی کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی راستے کے اوپر پایا ہے، لہٰذا جو ہمارے باپ دادا کا راستہ ہے ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہیں. تو ان کے پیغمبروں نے انہیں کیا کہا تھا، ان بستی کے پیغمبروں نے انہیں یہ کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اگر میں تمہیں تمہارے اس طریقے سے کوئی اچھا طریقہ لا کر دے دوں کہ تم نے اپنے باپ دادا کو جس راستے کے اوپر پایا ہے، میں تمہیں اس سے اچھا طریقہ لا کر دے دیتا ہوں، تو کیا تم اس کو مانو گے؟ تو وہ کیا کہتے تھے کہ نہیں، ہم اس کو نہیں مانیں گے. جو تو طریقہ لے کر آئے گا، یعنی
وہ نبی سے کہتے تھے کہ جو تو لے کر آئے گا وہ ہم نہیں مانیں گے، ہمارے لیے تو ہمارے باپ دادا کا جو دین ہے وہی کیا ہے کافی ہے۔ تو آپ کی جو قوم آج یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کی بات کو مانتے ہوئے مشرکی جو ہے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتا ہے، تو پچھلی انبیاء علیہ السلام کی امتوں نے بھی اپنے نبیوں کے ساتھ یہی کیا تھا، اور پھر کیا کیا، ہم نے ان کو عذاب کے اندر گرفتار کر دیا۔ تو یہاں سے آیت نمبر جو ہے 24 اور 25 کے اندر اسی بات کا ذکر ہے۔ قالا وہ بولا، قالا وہ بولا، کون؟ پیغمبر، کہ اولو جئتکم، کیا میں لا دوں تمہیں، بِأَہْدَى، اس سے زیادہ ہدایت کا راستہ، مما وجدتم علیہ آباءکم، کہ جس پر پایا تم نے اپنے باپ دادا کو، کہ باپ دادا کے طریقے سے اچھا طریقہ لا دوں۔ قالوا، تو وہ قوم کے لوگ کہنے لگے، ان بما ارسلتم بہ، بے شک جو تو لایا ہے، ارسلتم یہ ویسے تو مجہول کا صیغہ ہے، اس کا لفظی ترجمہ میں نہیں کر رہی ہوں، آپ کے سامنے آسان ترجمہ کر رہی ہوں، کہ بے شک ہم تمہارا لایا ہوا دین نہیں مانیں گے۔ کافرون انکار کرنے والے ہیں، اس کا ترجمہ میں کر رہی ہوں نہیں مانیں گے، کیونکہ کافر تو وہی ہوتا ہے نا جو نہیں مانتا، تو آسانی کے لیے آپ کے میں ترجمہ کر رہی ہوں۔ قالوا، تو وہ کہنے لگے، بے شک ہم تمہارا لایا ہوا دین نہیں مانیں گے۔ جب ان کی قوموں نے یہ نبی سے جو ہے کہا کہ تیرا لایا ہوا دین نہیں مانیں گے، فانتقمنا، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان سے کیا لیا؟ انتقام لیا۔ پس تو دیکھ کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا، جو ہمارے دین کی دعوت کو جھٹلاتے ہیں ان کا انجام بڑا دردناک ہوتا ہے، اور دنیا کے اندر بھی اللہ انہیں عبرت کا نشان بناتے ہیں، اور اللہ پاک آخرت کے اندر بھی ان کو عبرت کا نشان بنائیں گے۔ اور آگے جو ہے یہ بھی آسان ہے، اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم نے، لِأَبِيهِ، اپنے باپ سے، وَقَوْمِهِ، اور اپنی قوم سے، اِنَّنِي بَرَاءٌ، بے شک میں بری ہوں، مما، اس چیز سے، تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اتنا رہنے دیں، چلے۔ اچھا 2-3 دن سے میں نے سبق نہیں چیک کیا ہے، آپ لوگ